बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। और अभी जब मैं आपसे मुखातिब हूँ, पता नहीं आप तक कब ये व्लॉग पहुँचेगा, लेकिन मैं इस वक्त 9:15 पर आपसे मुखातिब हूँ। और पंजाब की असम्बली तोड़ने से मुतल्लिक जो एडवाइस वज़ीर आला जो परवेज़ इलाही साहब की बताई जा रही है, वो तकरीबन 8:05 के ऊपर उसकी अनाउंसमेंट जो है वो फवाद चौधरी साहब ने की। अगर ये ख़बर दुरुस्त है, इसका जायज़ा लेंगे और फिर परवेज़ इलाही साहब के साथ क्या होने जा रहा है और इमरान खान साहब के साथ क्या होगा, जिसको पंजाबी में अगर मैं वो मौसीकी की ज़ुबान में कहूँ या फिल्मी गाने के अंदाज में, तो कि मज़े दमाइया उड़ानगे। ये बात आप ज़हन में रखिएगा, क्योंकि इसकी हीट, इसका सेक, इसका प्रेशर, इसका जवाब, इसकी कीमत, जाहिर है कि पाकिस्तान सर एक तरफ आप वो मंगने चढ़े हुए हैं, दुनिया से पैसे मांग रहे हैं, और ऐसे एक बंदे आग लगी हुई है और वो सिस्टम को लपेटने के चक्कर में है, तो सर उसको फिर थोड़ा सा हिसाब किताब देना पड़ेगा। और ये हिसाब बड़ा सख्त होगा सर, ये बात लिख लें। अभी आगे चलकर बात करते हैं, अभी हमने कुछ और डिस्कस करना है। 9:15 हो चुके हैं, बल्कि 16 लगा लें अब आप। तो परवेज़ इलाही साहब ने अब से तकरीबन 31 मिनट पहले, 36 मिनट पहले, या कह लें कि 8:46 के ऊपर जो ट्वीट किया था, यानी कि 40 मिनट हो चुके थे फवाद चौधरी साहब की तरफ से अनाउंसमेंट किए हुए कि जी कि इमरान खान साहब की मौजूदगी में उन्होंने साइन कर दी हैं, असम्बली एडवाइस जो है वो तोड़ने के लिए गवर्नर को भिजवाई दी जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। 9:15 बजे तक अभी तक कोई खबर नहीं, लेकिन 8:46 के ऊपर परवेज़ इलाही साहब ने जो ट्विटर के ऊपर जो अनाउंसमेंट कह लें या एक जो तस्वीर शेयर की है, वो एक छोटा सा क्लिप है जो 33 मिनट पहले शेयर हुआ था, अब से 33 मिनट पहले, और एक तस्वीर है जो 31 मिनट पहले शेयर हुई है। इमरान खान साहब टांग पे टांग रख के बैठे हुए हैं और परवेज़ इलाही साहब बड़े मुस्कुराकर उनसे गुफ्तगू कर रहे हैं। और जो क्लिप है उसमें परवेज़ इलाही साहब का इस्तकबाल हो रहा है और उनके दो बेटे रासिख इलाही और हुसैन इलाही अपने वालिद साहब के साथ इमरान खान साहब की ज़ियारत कर रहे हैं। और ये उन्होंने, यानी परवेज़ इलाही साहब ने ये जो ट्वीट किया है, ये फवाद चौधरी साहब के ऐलान के बाद किया है। तो इसमें तो उन्होंने इस तरह की कोई बात नहीं की कि मैंने असम्बली तोड़ने का इरादा कर लिया है, मैंने एडवाइस भिजवा दी है, ये है वो है। इसमें कोई कानूनी पेचीदगी जो है वो कोई कानूनी पेचीदगी नहीं है। मेरी पाकिस्तान के मारूफ जो कानूनदान हैं उनसे गुफ्तगू हुई है इस ज़मीन में कि जी के क्या मामलात हैं, क्या मामलात नहीं हैं, क्या इसको आगे चल के जो गवर्नमेंट या कह लें कि जो अपोजिशन है या गवर्नर साहब हैं या वफाकी हुकूमत है, वो जाके चैलेंज कर सकती है, किसी अदालत में लेके जा सकती है। तो मुझे ये बताया गया कि जी के माजी में मंजूर वटू बनाम सरकार जो केस था, उसमें असम्बली तोड़ने का जो वज़ीर आला का इख्तियार था वो डिस्कस हुआ है। वो अदालत में मामला बार बार आता था जाता था, लाहौर हाई कोर्ट में फुल बेंच सुना करता था, पुरानी बात है। तो उसके अलावा वो कहते हैं कि जी कि ये वज़ीर आला फुली ऑथराइज्ड है, दस्तूर ने एम्पावर किया है, और वो जो है वो एक वाजिबी सी कार्रवाई होती है, एक अल्टीमेटम, एक इतला सी होती है, अल्टीमेट करना होता है, अल्टीमेटम नहीं अल्टीमेट करना होता है, या इतला देनी होती है गवर्नर साहब तोड़ दीजिए। लेकिन प्रोसीजर जो है वो बहुत ज़्यादा ट्रिकी नहीं है। प्रोसीजर यही है कि गवर्नर को यकीन हो कि वज़ीर आला ने काम पाता, यानी वो क्या तरीका है कि वो यानी ऑफिशियल एक काम है, ऑफिशियली वो होगा कि गवर्नर का जो सेक्रेटेरिएट है उसको वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट से डायरी का नंबर लगा हुआ हो, तो उनके हाथ से लिखा हुआ हो, या अगर कंपोज भी है तो लेटर हेड के ऊपर हो, दस्तखत हों, और सेक्रेटरी टू सेक्रेटरी डील हो, यानी कि स्टेट टू स्टेट, एक रियासत का एक इदारा रियासत के दूसरे इदारे को जो है वो अल्टीमेट कर रहा है, बस ख़त्म। तो इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो अब लेकिन मामला ये है कि यहाँ पर टेक्निकल अब हिचेज़ हैं कि परवेज़ इलाही साहब चूँकि असम्बली नहीं तोड़ना चाहते थे, इस तरह की खबरें थी। ये भी इतलात थी कि परवेज़ इलाही साहब ने कल वादे वईद किए थे और यकीन दिलाया था कि मैं असम्बली नहीं तोड़ूंगा, ये नहीं करूँगा, वो नहीं करूँगा, और उन्होंने बहुत से अहम लोगों के साथ ये वादे वईद किए हैं। इस तरह की भी इतलात हैं, अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन इतलात हैं। तो कुछ लोग जो हैं वो अगर असम्बली तोड़ेंगे तो वो बिट्रे महसूस करेंगे कि ये इमरान खान साहब का प्रेशर नहीं ले सके। अभी जब तक परवेज़ इलाही साहब ऑफिशियली इसको ओन नहीं करते तो फवाद चौधरी साहब का ऐलान जो है वो कोई माने नहीं रखता। ज़मान पार्क से भेजा गया लेटर या ज़मान पार्क से होने वाला ऐलान जो है वो सियासी तो हो सकता है, लेकिन कानूनी दस्तूरी नहीं हो सकता।
تو اس میں ٹائم لگے گا مے بی، جب تک ہم یہ میری یہ جو ہم اور آپ جو یہ گفتگو کر رہے ہیں یہ جب آپ تک پہنچے تو ہو سکتا ہے اس وقت تک جو پرویز الہی صاحب ہیں وہ اعلان کر چکے ہوں، اور اگر وہ اعلان کر چکے ہوں تصدیق ان کی طرف سے ہو جائے، جو مطلب گورنر صاحب یہ تصدیق کرتے ہیں ہاں جی مجھے پرویز الہی صاحب کی یا وزیر اعلیٰ کی طرف سے موصول ہو گیا تو گل ختم سر، پھر 48 گھنٹے میں کے اندر اندر ٹوٹ جائے گی. باقی پھر وہ اڑونی ہے، میرا خیال ہے کہ وہ نہیں ڈالنی چاہیے، کیونکہ یہ اگر دستور پسندی تو یہی ہے کہ یہ وزیر اعلیٰ کا دستوری اختیار ہے اور اس کو منو ان تسلیم کیا جانا چاہیے. سیاسی مخاصمتیں اپنی جگہ کے اوپر، اس کا میدان جو ہے وہ سیاسی ہو سکتا ہے، یعنی کہ آپ پبلک میں جائیں، اس کے 100 طریقے ہو سکتے ہیں، لیکن پاکستان کے دستور کو کے ساتھ وہ نہ کریں جو عمران خان صاحب نے کیا تھا. یہ نون لیگ والوں کو تھوڑی سی گریس دکھانی چاہیے، اس اپوزیشن کو یا اس گورنمنٹ کو، وفاقی گورنمنٹ کو جتنی گریس عمران خان صاحب نہیں دکھا سکے تھے جب ان کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس آ رہا تھا. تو پھر جو انہوں نے وہ کرسی کو چمڑ گئے تھے، کسیٹیاں لے رہے تھے، رڑیاں لے رہے تھے کہ میں نہیں جانا، تو یہ جو بھی وہ آپ کو یاد ہوگا اپریل کے مہینے میں 9-10 اپریل کی رات سے لے کے اس سے پیچھے تک وہ جو کچھ کر رہے تھے، تو اس طرح کا کام نہیں کرنا چاہیے. یہ اس کا اختیار ہے وزیر اعلیٰ کا، اور وہ بس آ کے بتا دیں. مطلب انہوں نے نہ تو گورنر کے ساتھ ان کی کوئی منگنی ہوئی ہے، نہ وہ جناب وہ ان کو گورنر صاحب سے شرمانا چاہیے، اور نہ ہی ان کے منہ میں، نہ ہاتھوں میں مہندی لگی، نہ پیروں کے اوپر، نہ انہوں نے منہ میں گھنگھڑیاں ڈالی ہوئی ہیں. اعلان کر دیں، بات ختم کر دیں گے. میرا یہ خیال ہے کہ کر دینا چاہیے اگر وہ عمران ہو. اچھا لیکن یہاں پر ایک ہے تھوڑی سی بات کہ ہو سکتا ہے کہ ادھر دباؤ زیادہ ہو اور عمران خان صاحب کا بھی دباؤ ہو، تو انہوں نے یہ سائن کر دیا ہو، اوکے ٹھیک ہے، حالانکہ یہ ہاتھ سے لکھی نہیں ہوئی ہے، کمپوز ہے، سادہ کاغذ کے اوپر ہے، اور 12 تاریخ بھی ہے وہ بھی کاٹ کے لکھی ہوئی ہے. سر اس طرح سے چیک اگلے کیش نہیں کر دیں. تو جناب یہ پنجاب حکومت، پنجاب اسمبلی توڑنے جا رہے ہیں، تو یہ تھوڑا سا میرا خیال ہے کہ گورنر صاحب اس کی تصدیق تو ضرور کریں گے، اور اگر وہ تصدیق کر دیں تو بسم اللہ، گورنر صاحب کو کہنا چاہیے تھا ایپ پہ ہی اسمبلی لے جاؤ. لیکن ادھر دوسری طرف سے پریشر ہے سر. اب ہونے کیا جا رہا ہے؟ میں نے جو پہلے آپ سے کہا تھا نا کہ مزے تے مائیا ہونان گے. سر جی عمران خان صاحب جو ہیں وہ چونکہ اپنی دھن کے پکے ہیں، ضد کے پکے ہیں، اور قسمت کے دھنی ہیں، کہا جاتا ہے قسمت کے دھنی ہیں. ہو سکتا ہے اللہ بہتر جانتا ہے، قسمت اللہ تعالیٰ نے اچھی اور بری قسمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے. لیکن سر وہ ان کے تصور میں کیا ہے؟ ان کے تصور میں یہ ہے کہ 3 مہینے نا کوئی گل نہیں. اور ویسے ٹیکنیکلی کہ یہی مہینہ تھا، اگر یہ اسمبلی نہیں توڑتے تو پھر ٹیکنیکلی پھر 4 مہینے پیچھے بچتے ہیں، عام انتخابات وہ نہیں کر سکتے تھے، اسمبلی نہیں ٹوٹ سکتی. تو اس لیے انہوں نے پریشر دے کے یہ کام کروایا ہے. اگر ہوا ہے تو پھر وہ کیا سوچ کے کروایا ہے کہ یار 3 مہینے نا، نو پرابلم، واٹس مطلب کی بن جائے گا، کیا ہو جائے گا، تھوڑی سی سختی ہے برداشت کر لیں گے. چوئی صاحب حوصلہ کرو، حوصلہ. چوئی صاحب ان کو بتا رہے ہوں گے کہ دیکھیں کہ مونس الائی دوڑ گیا ہے، مونس الائی کو پتا تھا، مونس الائی اپنے دوستوں کے ساتھ چلا گیا ہے، اب پیچھے میری بہو رہ گئی ہے، میری بیوی رہ گئی ہے، میرے بچے رہ گئے ہیں، یہ 2 میں لونڈے لپاڑے، سوری یہ جو 2 میرے صاحبزادے ہیں، یہ دیکھیں یہ میں لے کے آیا ہوں، ایف آئی اے ان کے پیچھے چڑھی ہوئی ہے، یہ سر ہمیں ماریں گے، ہمیں اندر ڈھک دیں گے. تو وہ آگے سے کہہ رہے ہیں کوئی بات نہیں، 3 مہینے کی گل ہے نا، خیر ہے برداشت کر لیں. خان صاحب یہ سوچ رہے ہیں، حالانکہ خان صاحب کو اندازہ نہیں ہے، خان صاحب کے ساتھ ابھی تک کچھ بھی نہیں ہوا. خان صاحب کے ساتھ صرف تھوڑی سی آنکھیں پھیری تھی، اور وہ بھی مطلب کے لیے جنرل باجوہ صاحب نے عمران خان صاحب کے کڑاکے نہیں نکالے، معاف کیجئے گا سر. ایک گولی کے چھرے لگے ہیں کچھ گولیوں کے، ٹھیک ہے. خان صاحب جو ہے وہ 3 مہینے سے کار لیٹے ہوئے ہیں، اور اگلے 3 مہینے گھروں باہر نکلنے تیار نہیں ہے. سر وہ جو چھتر چھایا تھی 18ویں ترمیم کی کہ صوبے میں آپ کی حکومت ہے، آپ بادشاہ ہیں، آپ شیر ہیں، آپ کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا، وہ چھتر چھایا چھن جائے گی اگلے 48 گھنٹے میں. اگر پرویز الہی صاحب نے یہ آن کر لیا کہ یہ سمری یا یہ ایڈوائس ان کی بھیجی ہوئی ہے، تو پھر اگلے 48 گھنٹے بعد عمران خان اور پرویز الہی صاحب سڑک کے اوپر ہوں گے سر. اور اس کے بعد کیا ہونا ہے؟ اس کے بعد کہانیاں جو سامنے آ رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ بڑے مقدمے کھلیں گے سر، بہت کچھ پینڈنگ ہے، اور مونس الائی صاحب ٹائم کے اوپر نکل گئے ہیں، باقی سارے پیچھے پھنس جائیں گے. یہ بات ذہن میں رکھیے گا. وفاقی حکومت جو ہے وہ اب ٹیڑھی انگلی کے ساتھ جو ہے وہ گھی نکالے گی، حساب کتاب لے گی. نہیں نکالنا چاہیے. کیا نہیں نکالنا چاہیے؟ سیاسی معاملہ اپنی جگہ کے اوپر، لیکن سیاسی انتقام سے پرہیز کرنا چاہیے. لیکن میرا نہیں خیال کہ یہ اتنے وہ مطلب کہہ لیں کہ
ظرف کہنا چاہیے یا کیا کہنا چاہیے، جو بھی کہہ لیں کہ اس قسم کا مظاہرہ نہیں ہونے والا، ٹٹ فار ٹیٹ ہونا ہے سر، اور ای سی ایل کے اوپر نام پڑیں گے، اور نہ صرف پرویز الہی اور ان کے اہل خانہ پھنسیں گے، عمران خان صاحب کو سمجھ آ جائے گی کہ پائن اسٹیبلشمنٹ جب اور حکومت جب یعنی کہ ہوتی ہے آپ کے کسی کے خلاف ہوتی ہے، یا پھر جو وہ کیا کرتے تھے جب اپنے سیاسی مخالفین کو اندر تن دیا کرتے تھے اور کہا کرتے کہ تن دیے باد مخالف سے، تو سر تن دیے باد مخالف شروع ہوگی، پھر وہ عقاب جب اونچا اڑے گا سو اڑے گا، لیکن 3 مہینے سر پوریاں ٹکورا ہو گیا، پورا جناب وہ سیل سل جو ہیں وہ کھلیں گے، پھاٹک کھلیں گے، اور جناب جیل کی اور حوالات کی جو ہے وہ دال جو روٹی ہے وہ کھانی پڑے گی۔ تو یہ والا سین آن ہونا ہے سر، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ پہلی دفعہ شاید ہسٹری میں شاید جو ہیں وہ کچھ صحافی بھی نرغے میں آئیں گے، وہ صحافی وہ جو بڑے چیمپئن بنے ہوئے تھے، وہ صحافی جو بڑے چیمپئن بنے ہوئے ہیں، اور وہ صحافی جن کے مجھے تو آج کسی نے شام کوئی 4 بجے کے قریب مجھے یہ اطلاع دی، 4 سے 4:30 یا 5، 4 سے 5 کے درمیان میری اپنے ایک دوست سے بات ہو رہی تھی جو مطلقہ کنسرن کوارٹرز میں ہیں، ان تک یہ اطلاع تھی، ان کی یہ انفارمیشن تھی، جو مصدقہ کہہ رہے تھے کہ وہ انفارمیشن ہے کہ 11 صحافیوں کے کھاتے کھل چکے ہیں۔ وہ صحافی جو مونس الہی، پرویز الہی، عمران خان صاحب ان کے گرد و نواح میں پائے جاتے ہیں، ان کے گیت گاتے ہیں اور ان سے فائدے اٹھاتے ہیں، اور وہ اکاؤنٹ سے لے کے پتہ نہیں کون کون سی چیزیں ہیں جو انہوں نے گرے ایریا کو گرین ایریا، گرین ایریا کو گرے ایریا میں تبدیل کیا، ماسٹر پلان، روڈا پلان، پتہ نہیں کڑے کڑے پلان، تو وہ تو چلتی رہیں گی، مطلب وہ انکوائریاں ہونی ہیں۔ لیکن ابھی یہ جو آپ کو چماکا سا لگا بیچ میں، یہ کٹ آیا تھا، میرے پروڈیوسر صاحب نے روکا اور انہوں نے کہا کہ پائن وہ مونس الہی صاحب نے جو آفیشیل لیٹر ہے وہ جو آج کا ہے، کیونکہ اگر آپ یہ دونوں ساتھ ساتھ رکھ کے دیکھیں، جو پہلے شیئر ہو رہا تھا وہ کوئی پرانا تھا، اس پر ڈیٹ کاٹ کے لکھی ہوئی تھی، اور یہ جو نیا آیا ہے اس میں ڈیٹ کا جو فارمیٹ ہے اور وہ دیکھیں کہ اس کے اوپر ڈبل لکھائی نہیں ہوئی، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پرویز الہی صاحب نے عمران خان صاحب کے لیے بلی دے دی ہے۔ اب وہ جو ہیں جس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ چڑھ جا سلی رام بلی کرے گا، تو پرویز الہی صاحب کے جو ہیں وہ معاملات، یا کہہ لیں کہ اب پاکستان کی سیاست میں مزید گرما گرمی شروع ہونے والی ہے، اور اس کا امپیکٹ وہی آئے گا جو میں نے آپ کو بتایا ہے۔ اب وفاقی حکومت جو ہے وہ تھوڑی سی آزادی کے ساتھ کھیلے گی، کیونکہ 18ویں ترمیم نے جو پناہ دے رکھی تھی حکومت پنجاب کی صورت میں عمران خان صاحب کو اور پرویز الہی صاحب کو، تو وہ جناب وہ پناہ گاہ یا وہ جو چھتر چھایا تھی 18ویں ترمیم کی وہ ختم۔ اب پروسیجر آگے بڑھے گا کہ پنجاب میں جو ہے وہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ آئے گا، اور کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں جو ہے وہ بڑا مارجن ہوگا، یہ بات آپ لکھ لیں، یہ وفاقی حکومت کے پاس کھیلنے کا بہت زیادہ مارجن ہوگا، اور اب وہ قانون کا جو شکنجہ ہے وہ بڑھے گا۔ ای سی ایل میں نام پڑیں گے، 11 جرنلسٹوں کے نام ہیں، ان کے خلاف بھی جناب کھاتے کھل چکے ہیں جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا۔ تو اگر میں سادہ الفاظ میں اس ولاگ کو یہاں پر ختم کروں کہ مزے دے مائیا اڑان گے، اور مزے کن کو آئیں گے؟ خان صاحب کو اور پرویز الہی صاحب کو۔ 3 مہینے کا کشٹ انہوں نے کاٹنا ہے، اب دیکھیں کہ وہ 3 مہینے برداشت کتنا کر پاتے ہیں، اور وفاقی حکومت جو ہے وہ کتنا آگے بڑھ کے سکور سیٹل کرتی ہے۔ فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ آپ کا۔